بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج ہم اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچوں کی نشوونما اور بالغی کے وراثتی اصول۔ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے یا اپنے خاندان کی کوئی نہ کوئی جو صفت ہے وہ ان میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ صفت منتقل ہوتی ہے۔ مختلف طرح کی جو ماہرین نفسیات نے خصوصیات متعین کی ہیں، ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی آ جاتی ہے اصول مشابہت، دوسری آ جاتی ہے اصول غیر مشابہت، اور تیسری آ جاتی ہے اصول مراجعت۔ سب سے پہلے آ رہے ہیں اصول مشابہت۔ مشابہت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے میچ کرنا، کسی کے ساتھ اس کی شکل یا کوئی خوبی جو ہے وہ بالکل ہو ویسی ہی ہونا، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ مشابہت، ٹھیک ہے، کسی کے ہم شکل ہونا اس طرح سے۔ اس اصول کو اگر ہم دیکھیں تو مشابہ چیزوں سے مشابہ چیزیں ہی جنم لیتی ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بچے کئی لحاظ سے اپنی ہی عمر اور نسل کے بچوں کی نسبت اپنے والدین سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں، یعنی دوسرے بچوں کی نسبت ان کی زیادہ جو ہے نا مشابہت کس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ۔ عام طور پر ذہین والدین کے بچے ذہین، اور متوسط والدین کے بچے متوسط، اور کند ذہن والدین کے بچے کند ذہن ہی ہوتے ہیں۔ والدین کی اکتسابی لیاقتیں نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ تخم خلیے ان ماحولیاتی اثرات سے متاثر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے اصول غیر مشابہت۔ اس اصول کی بنیاد پر مشابہ چیزوں سے غیر مشابہ چیزیں جنم لے سکتی ہیں، یعنی یہ اصول اس تغیر کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک ہی والدین کے بچے ذہانت، قد وغیرہ اور مزاج میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے بچوں کی بعض خصوصیات میں واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ان بچوں کی زیادہ تر خصوصیات اپنے والدین کے متوسط خصوصیات کے گرد ہی گھومتی ہیں، لیکن ان کی بعض خصوصیات کا تعین ان کے والدین کے تخمی خلیوں کے ملاپ اور ان کی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذہین والدین کے ہاں بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے کہ کم ذہین بچے پیدا ہو جائیں، اور متوسط والدین کے ہاں زیادہ ذہین بچے جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، یہ ممکن ہے۔ پھر آتے ہیں اصول مراجعت۔ اصول مراجعت یہ ہے کہ اس اصول کے مطابق انسانی بالغی اور نشوونما کا رخ انتہا سے وسط کی جانب ہوتا ہے، یعنی غیر معمولی والدین کے بچے اپنے والدین کی نسبت کم غیر معمولی ہوتے ہیں، اور متوسط ان کے اندر اوصاف جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اولاد نہ تو نشوونما کے درمیانی مقام سے نیچے گرتی ہے اور نہ ہی بہت اوپر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فطین والدین کے بچے اپنے والدین کی نسبت فطانت کی کم سطح پر ہوتے ہیں، لیکن وہ کم ذہین والدین کی اولاد نسبتاً متوسط ذہانت رکھتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ ذہین والدین ہیں ان کے ہاں کم ذہین بچے پیدا ہوں، یہ نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہی ذہانت ان کے اندر نہیں ہوگی، لیکن اپنے والدین کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نشوونما کی انتہا سے وسط کی طرف اس مراجعت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ بچے میں غیر معمولی اوصاف اپنے والدین کی تخمی خلیوں کے بہترین ملاپ کے عکاس ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ جن تخمی خلیوں کے حامل ہوتے ہیں وہ ان خلیوں سے جن سے وہ خود پروان چڑھتے ہیں قدرے کم ہوتے ہیں، یا ممکن ہو سکتا ہے کہ والدین میں سے ایک دوسرے کی اتنا غیر معمولی نہ ہو، اور ایسے تخمی خلیے توارث میں ان کے اندر نہ منتقل ہوئے ہوں، تو اس طرح سے بھی ان کی خوبیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ نئی تحقیقات جب کی گئی ہیں تو اسے پتہ چلا ہے کہ مجموعی طور پر کن ذہن والدین کے بچے ان کی نسبت قدرے کم کن ذہن ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی نشوونما انتہائی سطح سے تھوڑی سی اوپر کی طرف منتقل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں اصول مراجعت، یعنی کہ چینجز آ سکتے ہیں۔ بچوں میں والدین کی مشابہت۔ ہر بچہ اپنے والدین ہی سے توارث کی صفات حاصل کرتا ہے، ان کی شکل و صورت اور دوسری خصوصیات میں والدین سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توارث کا دار و مدار جن چیزوں پہ ہے اس میں ایک چیز آتی ہے جینس پر ہے، اور ان کے آپس میں ملنے کی ترتیب پر ہوتا ہے۔ ہر بچے کو جینس اپنے والدین سے ملتی ہے، لیکن ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے بچے کی صورت میں ایک قسم کی جینس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو دوسرے کی صورت میں کسی اور قسم کے، اور تیسرے کی صورت میں تیسری قسم کے جینس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہر جو دفعہ یا ہر بچے کے اندر الگ الگ صفات جو ہیں اس کے جو جینس ہوتے ہیں وہ جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بچے کے اندر اسی طرح کی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک ہی والدین کی اولاد ہو اور سب کے اندر ایک جیسی خصوصیات آئیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جینس میں
ملاپ کس ترتیب سے ہوا ہے اسی ترتیب سے جو ہے بچوں کے والدین سے خوبیاں حاصل کریں گے۔ والدین کیسے ان کا انہیں کی طرح کی جسامت، قد وغیرہ، چال ڈھال، رنگت، خد و خال، ذہنی صفات اسی طرح شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی صفات ہیں جن پر ماحول کا نہیں بلکہ توارث کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ جو قد ہمارا ہے یہ نہیں ہوگا کہ کسی خاص علاقے میں رہیں گے تو شاید قد لمبا ہو جائے گا یا قد چھوٹا ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ یا چلنے کا انداز ہے، جسامت ہے، رنگ ہے، خد و خال ہیں، فیچرز ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو توارث سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں ماحول کا یہ اثرات ہوتے ہیں۔ ماحول کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے ارد گرد جو بھی معاشرے کے اندر باقی جو آب و ہوا آ جاتی ہے، لوگوں کا ہے، طرز عمل ہے، طور طریقے ہیں، ہماری خوراک ہے، لباس ہے، یہ سب ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ ماحول کے اثرات کی صفت کی ذات میں تبدیلی لے آتے ہیں اور اس طرح سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک پودے کے پیدا ہونے اور اس کی نشو و نما پر آب و ہوا، کھاد، پانی وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اثرات بیرونی ہوتے ہیں یا خارجی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ماحول کا نام دیا جاتا ہے۔ ماحول بچوں کی شخصیت پر بہت اہم اور بنیادی اثرات ڈالتا ہے۔ بچوں کی بے شمار دلچسپیاں، قسم قسم کی عادتیں اور عجیب و غریب انداز فکر ان کے ماحول کے باعث ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچے پر جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں۔ مثلاً ماں کی بیماری ہے، خوشی ہے، خوراک، آرام، ماحول، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو پیدا ہونے والے بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ماحول کے نمایاں اثرات بچے کی پیدائش کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے بعد ہم ان اثرات کو اپنے مشاہدے اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ بچہ پیدائش کے بعد اپنے گھر، ماحول یعنی والدین کی زبان، ان کا لب و لہجہ، مذہب، جذباتی اثرات، دلچسپیاں، پسند ناپسند، ثقافت، لباس، ان سب چیزوں کو اپناتا ہے۔ گھریلو ماحول سے وہ محلے میں نکلتا ہے، مختلف گھرانوں کے بچوں سے کھیلتا ہے، ان سے بھی اثرات قبول کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہاں اسکول میں آنے والے بچوں سے اثرات لیتا ہے، اساتذہ موجود ہوتے ہیں، ان اساتذہ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ماحول کے اثرات جو ہے ان کی انسان کی جو ہے نا وہ کایا بھی پلٹ دیتے ہیں۔ واٹسن کا کہنا ہے، اگر آپ میرے بچے کو میرے حوالے کریں، آپ جو چاہیں گے میں اس کو وہ بنا دوں گا۔ گویا وہ بچے کو بگاڑنے یا بنانے میں ماحول کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اسلام نے اس کی یوں وضاحت کی ہے کہ بچہ اسلام کی فطرت پر معصوم پیدا ہوتا ہے۔ والدین یا معاشرہ یعنی ماحول اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہ ماحول کے اثر کی واضح دلیل ہے۔ ماحول کے ذریعے انسان مختلف قسم کے تجربات جو ہیں وہ حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں، نامور لوگ گزرے ہیں، شخصیات گزری ہیں، انہیں موافق ماحول میسر اگر نہ آتا تو وہ دنیا میں اتنے زیادہ کمالات نہ دکھاتی، جیسے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، امام غزالی ہے، ابن خلدون ہے، آئنسٹائن ہے۔ ان کو کامیابی جو ہے وہ کس طرح سے ملی ہے؟ ان کے اس کامیابی پہ ان کے ماحول کا بہت زیادہ اثر موجود رہا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہوتا کہ عمدہ سے عمدہ ماحول بھی کسی بیوقوف کو عقلمند نہیں بنا سکتا، لیکن تعلیم و تربیت، عمدہ غذا، حفظان صحت کے اصول اور دیگر حالات بچوں کی نشو و نما پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ مثلاً ایک اعلیٰ ذہانت کا بچہ اگر ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جہاں غربت ہے، والدین ان پڑھ ہیں، اسے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ملتے، تو اس بچے کی ذہانت کیسے پھلے پھولے گی؟ اس طرح ایک کونسن بچے کو اگر ایسا تعلیمی ماحول دیا جائے جہاں اعلیٰ قابلیت کے اساتذہ موجود ہوں، تو پھر بھی وہ اپنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توارث اور ماحول سے بچے کی نشو و نما شخصیت پر کس قسم کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ یعنی بچہ جو ہے وہ توارث سے زیادہ اثر قبول کر رہا ہے یا اپنے ماحول سے کر رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرد کسی بھی ایک عنصر یعنی کہ ماحول یا توارث کی پیداوار نہیں ہوتا، اس میں مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ کسی انسان کے کسی کردار میں توارث کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں ماحول کا، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان میں صرف توارث کا اثر ہو اور ماحول کا نہ ہو، یا صرف ماحول کا اثر ہو توارث کا نہ ہو۔ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اثر زیادہ ہو سکتا ہے۔ توارث اور ماحول دونوں ہی فرد کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توارث کی تاخیر کے متعلق تو یہ ہے کہ بلند قد و قامت والدین کے بچے بالعموماً اسی قد و قامت کے ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کی جسمانی ساخت کا اثر بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں، لیکن توارث میں ملنے والی صفات اور خصوصیات پر ماحول کے اثرات پڑنے سے ان کی حیت میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر اچھی اور خالص خوراک ہو، صاف اور تازہ پانی ہو، خالص ہوا ہو، تو
پھر ان کی نشو و نما اچھی ہوگی۔ اور اگر یہی چیزیں مناسب مقدار میں نہ ملیں تو افراد کی نشو و نما پر منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سب ماحول کا حصہ ہیں۔ انسانی شخصیت پر توارث اور اس کے ماحول پر جو ہے اگر ہم پوائنٹس دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں، ماحول اور توارث کسی وصف کو مکمل طور پر متعین نہیں کرتے۔ وصف کہتے ہیں کسی خوبی کو۔ تو بعض اوقات بعض جو اوصاف ہوتے ہیں ان پر توارث کا اثر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ قد وار آ جاتا ہے، ذہانت کا معیار ہے، اور حرکی حصی مستعدی ہے، یعنی ایکٹیونیس ہونا، اور یہ زیادہ تر توارث کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو عادات کی تشکیل ہے، شخصیت کی مخصوص صفات ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، اعتقادات ہیں، ذاتی رویے ہیں، ان میں ماحول کا جو ہے نا وہ دخل زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ برا ماحول اچھے توارث کو دبانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف موزوں ماحول کبھی کبھی عمدہ توارث کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ذہین بچے کی تربیت برے ماحول میں ہو تو اس کی بہت ساری ذہنی صفات جو ہیں وہ برے ماحول کی وجہ سے دب جائیں گی، اور اس سے معاشرے کو بہت زیادہ اچھے جو ہے نا فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی غبی یا کن ذہن بچہ ہے اور اس کو بہت بہترین ماحول مل جائے، مناسب تربیت بھی مل جائے، تو وہ اس کو ذہین نہیں بنا سکتی لیکن اس کی شخصیت کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تربیت بیشتر انسانی اوصاف کو اجاگر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ توارث فرد کے کسی کام کرنے کی صلاحیت کا تعین کرتا ہے، جبکہ ماحول اس کام کی نشاندہی کرتا ہے جو کوئی فرد عملی طور پر سر انجام دیتا ہے۔ اگر اعلیٰ قسم کی مشین کی احتیاط نہ کی جائے اور اس کے برے ماحول میں رکھا جائے تو اس کی کارکردگی میں بڑی جلدی فرق آ جائے گا، اور اگر اس کو اچھا ماحول ملے گا تو پھر وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ وراثت اور ماحول میں ہم آہنگی۔ بچے کی نشو و نما اور بالیدگی میں جو توارث ہے اور ماحول ہیں، اس کے اثرات کا ہم آہنگ یا ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ افراد ایسے ماحول کو اپناتے ہیں جو ان کی دلچسپیوں اور لیاقتوں کے لیے زیادہ مناسب ہوں۔ وہ اپنے ماحول کو اس انداز سے اپناتے ہیں کہ وہ ان کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں سے ملنا شروع کر دیں، میچ کرنا شروع کر دیں، ہم آہنگ ہونا شروع ہو جائیں۔ مثلاً جن افراد میں موسیقی کی صلاحیت اور خوبیاں زیادہ ہوں گی وہ موسیقی کی تربیت کے مواقع تلاش کریں گے۔ جن میں جسمانی توانائی اور حسی و حرکی مہارتیں زیادہ ہوں گی وہ کھیل کود کی طرف جائیں گے، ان کے مواقع جو ہیں وہ تلاش کریں گے۔ اور اسی طرح زندگی کے سفر میں انسانی نشو و نما خصوصاً ذہنی اور شخصی نشو و نما خام مال کی حیثیت رکھتی ہے، اور ماحول اس خام مال یعنی توارثی خصوصیات کو اپنے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ توارث تخم کی مانند ہے، اگر ماحول بہتر ہے تو اس تخم سے تناور اور سرسبز درخت نکلے گا، اور اگر تخم ناقص ہے تو اچھے ماحول اور زرخیز زمین کے باوجود درخت کی نشو و نما جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر اچھا توارث اور بہتر ماحول میسر آ جائے تو اعلیٰ اور بہتر نشو و نما کی امید کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے ٹاپک کو پڑھ لینا ہے آپ نے۔ آپ کو جو میں نے اسائنمنٹ دی تھی وہ آپ نے مجھے بھیجنی ہے۔ جن گرلس کی اسائنمنٹ بہت اچھی نیٹ ہوگی اس کو ہی میں گروپ میں شیئر کروں گی۔ کل تک مجھے آپ لوگوں کے اسائنمنٹ اور ہوم ورک جو ہے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔